ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانب درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام، امام الانبیاء، قائد انبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر، معزز و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے۔ میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اخلاص نیت کے ساتھ اس ممبر رسول سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا، ایسے اللہ مجھے آپ تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے ایک مقام سے ایک آیت کا حصہ تلاوت کی۔
اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانتے ہیں اور اسی کے متعلق 2-3 باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو حق بات کہنے، صحیح اور درست بات سننے، سچی اور درست بات پر مجھے آپ تماموں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کے پاس لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے، یوم خلق السماوات والارض، یہ سال کے 12 مہینے آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں اور یہی مضبوط دین ہے۔ ایسی صورت میں آپ اپنے نفوس پر، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ جن ایام سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایام اور یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ اور بالکل قریب ہے ختم ہونے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، ادب و احترام کا مہینہ ہے، عزت و مقام کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے اچھا مہینہ یہ مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، السنہ 12 شہرا، وہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 پیدر پہ ہے، ایک درمیان میں ہے۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کی عزت، اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ کیسے؟ کہ اس کی عزت، اس کا احترام اور اس کے ساتھ یہ جو مہینہ ہے اس پہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کے مہینے کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، ہجری سال۔ اس لحاظ سے کہ ہمارا ایک سال ختم ہو گیا اور ہمارا ایک سال شروع ہو گیا، تو میں اور آپ چاہیے کہ اس مہینے میں اپنا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی زندگی بتائیں کہ میرا ایک سال ختم ہو گیا ہے، تو پھر اس سال کے لیے ہم کیا تیاری کریں۔ حرمت والا یہ مہینہ ہے میرے بھائی، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد یہ سب سے اچھا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جب اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مہینے میں دنیا کے بہت سارے مسلمان جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، علم شریعہ کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر، اسلام کی ٹھوس تعلیمات نہ ہونے کی بنیاد پر، اور شیطان نے ایسے گول مال بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بہت سارے مسلمان افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ اس مہینے کو کیا نہ جانے کیا کیا بنا کے رکھے۔ آپ دیکھے ہوں گے، آپ کے پاس تو موبائل ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کے پاس دنیا کا سب سے اچھا بہترین انٹرنیٹ ہے، ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے تمہارے پاس۔ ہر 2-1 سیکنڈ میں آپ کو دنیا کی کوئی نہ کوئی خبر آپ کو مل جاتی ہے کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ کیا کچھ بنائے، کیا کچھ ہوا، کیا کچھ بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا اسلام یہ ہے کہ اس مہینے کو جو مقام اسلام نے دیا ہے، اس مہینے کو اسلام نے جو مرتبہ دیا ہے، اس مہینے کی جو تعظیم قرآن و حدیث میں ہے، مسلمانوں نے اس کے برعکس بنا کے رکھے ہوئے۔ کیا کچھ کر رہے؟
कैसा कुछ हो रहा है इस महीने में, और ये तमाम चीजें कर करके ये समझते हैं कि हाँ यही दीन है। माह मुहर्रमुल हराम में, ये इस्लामी साल का, हिजरी साल का पहला महीना, हुर्मत वाला महीना है, तो इस महीने में ऐसा कुछ काम करते मुसलमान, शैतान भी शर्माता, शैतान भी शर्म करता है ऐसा कुछ करते। क्या क्या करते इसमें? इसमें तो सबसे पहली चीज जो नहीं करना है, शरीयत ने उसे इजाजत भी नहीं है, दीन का कोई हिस्सा ही नहीं है, वो शहादत हुसैन पर गम बनाते, मातम करते। शहादत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के मुतालिक न जाने क्या क्या बना के रखे हुए हैं, गम करते, शौक बनाते, और साथ ही साथ सबीले लगाते, फिर साथ ही साथ पंजे बिठाते और पंजे ऐसे लेके घूमते। गैर में और मुसलमान में कोई फर्क ही नहीं मेरे भाई। शहादत हुसैन, शहादत पाने वाले ये सहाबी, शहादत का ये मकाम और मर्तबा हासिल करने वाली ये शख्सियत एक अजीम शख्सियत है, किसको इससे मोहब्बत नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान जिसके दिल में, जिसके जिस्म में दिल है, उसे नवासे रसूल से जरूर मोहब्बत है मेरे भाई, जरूर उसे गम है, जरूर उसे दुख है, लेकिन गम का ये तकाजा, मुसीबत का ये तकाजा, शौक का ये तकाजा, शहादत हुसैन पर हमने क्या कुछ बना के दिखाया है लोगों के सामने। शहादत हुसैन, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, दोनों ये नवासे रसूल हैं और दोनों की शहादत हुई है मेरे। और इनके मुतालिक हदीस में आता है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक रात एक फरिश्ता आया, जब से ये फरिश्ते की पैदाइश हुई उस वक्त से ये फरिश्ता पहली मर्तबा दुनिया में नाजिल हुआ। उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह, मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को ये खुशखबरी दे करके भेजे, जा करके मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर, और मुलाकात में खुशखबरी सुना कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरिश्ते आकर के ये खुशखबरी सुनाई, तुम्हारी लख्ते जिगर नूरे नजर, बहुत प्यार शफकत से पली हुई सबसे छोटी बेटी लख्ते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, ये जन्नत की औरतों की सरदार हो। अल्लाह। फिर ये खुशखबरी सुना, ये तुम्हारे दोनों नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ये जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। किसको मोहब्बत नहीं मेरे भाई, किसको अकीदत नहीं है कि हजरत हसन और हुसैन से और उनकी शहादत से किसको गम नहीं होना चाहिए। लेकिन गम का ये तकाजा हो, मातम का ये चीज माल लगाए हो कि आप ऐसे करें, तो इस्लाम ने इजाजत दी है किसी के इंतकाल पर 3 दिन से जायद गम नहीं करना है। और वाकिया जो करबला तारीखी हैसियत से उसकी एक वाकिया है मेरे भाई, करबला का जो वाकिया है वो तारीखी हैसियत रखता है, एक वाकिया है, शरीयत में उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसमें शरीयत का कोई अमल दखल नहीं है। ये एक खजा व कदर का मामला है। इससे पहले भी आप दुनिया का मुताला करें, इससे पहले भी आप दुनिया को उठा करके देखें, ऐसे कई लोग शहादत पाए, शहादत का मकाम हासिल किया मेरे।
शहादत हुई। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, अहले बैत की जरूर शहादत हुई है, लेकिन उसे हम शहादत बनाने का तरीका किसने बोला? शरीयत कहाँ इजाजत? दुनिया का मुताला करे, कुरान और हदीस का आप मुताला करो, पिछली दुनिया को उठा करके देखे मेरे भाइयों, ये तो हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का मामला है। दुनिया में सबसे मुअज्जज लोग, दुनिया के इंसानों को इंसानियत का सबक सिखलाने वाले, अल्लाह की तौहीद को आम करने वाले, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लोगों के सामने पेश करने वाले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को उठाओ। कई ऐसे अंबिया हैं जिनको कत्ल किया गया है, जिनको शहादत नसीब हुई है। हजरत यहिया को कौन नहीं जानता मेरे भाई? हजरत यहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन नहीं जानता? बदबख्त कौम ने यहिया को 2 टुकड़े कर दिया, अरे से काट दिए मेरे भाई। नबियों को शहादत का मकाम हासिल हुआ है, नबियों के बाद बड़े कई ऐसे लोगों को शहादत का मकाम हासिल हुआ है। क्या दीन ने उनकी शहादत पर शहादत बनाने का हुक्म दिया? बदरजे औला हजरत हसन और हुसैन से बदरजे औला अंबिया की शहादत है ना, कहाँ है? किसने बनाया? यहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का मामला किसने बनाया? कितने अंबिया शहीद किए गए? क्या उनका कोई शहादत का दिन मुकर्रर किए कोई ऐसा हुआ? जैसे आज हम मुसलमान, मैंने ये कहा कि दुनिया में ला इल्म की बुनियाद पर और इल्म ना होने की बुनियाद पर कई ऐसी चीजें इजाद कर दिए हैं, कई ऐसी चीजें बना दिए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सिलसिलतु सहीहा में यह हदीस मौजूद है, कहते अपने शागिर्दों से उन्होंने नसीहत करते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा अहले इल्म उठा लिए जाएंगे, लोग बिदअत को सुन्नत समझ करके काम करने लगेंगे। आज यही मामला है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कहते हैं, ये भी मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया मेरे भाइयों। कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ ले आए हमारे पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास, हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, आपके साथ हसन और हुसैन मौजूद हैं। आपने हजरत हसन हुसैन को सीने से लगा लिया और कहा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। अल्लाह। हजरत अत्ता इब्ने यसार रहिमहुल्लाह कहते हैं, एक सहाबी कहते हैं, उनसे वो रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन के मुतालिक इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत करते थे, इतना लगन था, इतनी प्यार थी, लगते जिगर थे। हजरत अली की औलाद थी, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद थी, नवासे रसूल थे, मोहब्बत थी अल्लाह के नबी से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत का तकाजा देखे तो हजरत सहाबा में से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी आप इनसे इतनी मोहब्बत करते हो? उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मेरे जिगरे गोश्त हैं, ये दुनिया की ये दोनों मेरे फूल हैं, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अगर कोई इनसे मोहब्बत करता है वो हकीकत में मुझसे मोहब्बत करता है, अगर कोई इनसे बुग़्ज़ रखता है वो हकीकत में मुझसे बुग़्ज़ रखता है। मेरे भाइयों, ये है शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि आप हर साल हर मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रमुल हराम में आप सोग बनाए, मातम करे, मातम लिबास पहने, सबीले लगाए, शहादत हुसैन पर क्या ना जाने क्या क्या नंगा नाच नाचे। दीन ये नहीं है मेरे भाइयों, जरा गौर करो। ये तो शहादत हुसैन है। इससे पहले जो मैंने कहा अंबिया शहीद कर दिए गए, और उसके बाद मेरे भाइयों हम तमामों का दूसरा खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु
اتنی بڑی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبوت کا سلسلہ اگر باقی ہوتا عمر نبی بنتا، اور عمر کے سوچ کو اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کیا۔ کعبۃ اللہ کے یہ احاطے میں موجود ہے نبی کے ساتھ۔ عمر نے کہا اللہ کے نبی مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی میرے بھائیوں، ہوا اور فضاؤں میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نبی سے کہا وَاتَّخَذُوا ابراہیم مصلی، یعنی ابراہیم مصلی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ اتنی بڑی شخصیت فجر کی نماز پڑھا رہے، فجر کی نماز پڑھا رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے میرے بھائی۔ اس سے بھی بڑا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا معاملہ اٹھا کے دیکھو۔ جب اتنے بڑی شخصیت شہید کر دیے گئے، بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے، کیا ان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیوں ان کے لیے نہیں کیا ماتم نہیں ہوتا ہے؟ ان کے لیے کیوں کرتے؟ اس لیے کہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ 17 رمضان جمعہ کا دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، شہید ہو گئے۔ لیکن شیطان نے صرف یہیں لا کے کھڑا کر دیا، بھائی محبت اگر کسی سے ہے تو حسن اور حسین سے ہے، اسی سے محبت کرو اور اسی کا سوگ اور ماتم کرو اور اسی کا کیا کیا کرنا ہے کرو، جنت مل جائے گی۔ ایسا نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ میرے بھائی، اس سے بھی بڑا معاملہ دنیا میں انبیاء کے بعد دنیا میں، ساری دنیا میں سب سے معزز انسان حضرت عثمان ذو النورین ہے میرے بھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم تماموں کے تیسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، بہت بڑی شخصیت میرے بھائی۔ حضرت حسین، حضرت حسن تو جنگ کیے، تلوار اٹھائی، میدان جنگ میں کھڑے رہ کے مقابلہ کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر کے اندر ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور حضرت عثمان کے متعلق نبی نے کہا، اور اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں نبی نے عثمان کو دیا۔ ارے عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اور ایک بیٹی ہوتی تو میں عثمان ہی کو دیتا۔ اتنا معزز انسان میرے بھائی گھر کے اندر ہے، ظالموں نے گھر کا محاصرہ کیا اور مسلمان بھی نگرانی کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان نے کہا جاؤ آپ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ چلے جاؤ، لیکن ظالموں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے، بیوی بچے سامنے ہیں، ظالموں نے حضرت عثمان کو شہادت کیا۔ یہ شہید ہوا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت بہت بڑی شہادت میرے بھائی، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت، اور مسلمانوں کا خلیفہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نصیبے میں رضی اللہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دیکھیے کہ ایک لمبی فہرست ہے شہادت کی، بڑے کبار صحابہ شہید ہوئے، ساتھ میں حضرت حسن اور حسین کی شہادت پائے، لیکن یہ نہیں کہ انہی کے نام پر ہم سب کچھ کرتے رہیں اور بولیں اہل بیت سے ہماری محبت ہے، حضرت حسین سے ہمیں محبت ہے، کربلا کے میدان میں ایسا ہوا ہے۔ میرے بھائیو ہوا ہے، لیکن کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا گیا۔ جیسے یہ لوگ شہید پائے، ان لوگوں کے شہادت کے بعد مسلمانوں نے جو صبر و تحمل کا معاملہ بتایا، ایسے ہی ان کے بھی شہادت کے حسین پر بھی ہم صبر اور تحمل کا معاملہ بتائیں، اور ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم یہ کہیں اس کے بجائے کہ محرم میں ہم کیا کرتے، محرم میں بہت سارے ایسے کام جو کرنا تھا وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کے بہت سارے کام کرتے، ایک تو ایسا کرتے میرے بھائی۔ چلیے دوسرا کام کیا کرتے،
وہ بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر دوں 1 منٹ میں. صحابہ پر گالی دے. ارے ہم اتنے بڑے بن گئے، ہم اتنے بڑے بن گئے، صحابہ کو گالی دے، صحابہ کو برا بنا دے، صحابہ کو گالی دے، صحابہ کے فلاں معاملے میں مسئلہ کھڑا کر کے گئے یہ صحابی ایسا ہے، یہ صحابی ایسا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو میرے بھائی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو تمہارے 1 مد آدھے مد کا خرچ کرنا، سونا خرچ کرنا اس کا مقابلہ نہیں کرے. اللہ، صحابہ کا 1 مد آدھا مد کا خرچ کرنا تمہارا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنے کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، ان کی میری زندگی میں میرے ساتھ 1 منٹ کھڑے رہنا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے. بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں یہی درخواست پیش کرتا ہوں، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا مہینہ ہے، اس میں بہت سارے واقعات وجود میں آئے، لیکن ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا، وہ کربلا کے میدان میں حضرت حسن اور حسین اور اہل بیت کو یعنی شہادت کا مقام حاصل ہوا ہے. لیکن وہ شہادت پر ہمیں جو کچھ آج ہم کرتے ہیں وہ دین سے کہیں اس کا تعلق نہیں، ایک واقعہ ہے، اسے ہمیں وہ واقعہ سمجھ کر کے رہنا ہے اور ہمیں اللہ کے حوالے کرنا ہے. یہ قضا و قدر کا معاملہ ہے، اللہ کی مشیت ایسی تھی، ایسا ہونا تھا، ایسا ہو گیا ہے، تو ہمیں اس پہ صبر کریں، تحمل کریں، برداشت کریں، اور ہونا یہ چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہم کیا کیا کرتے ہیں، کتنی بدعتیں، کتنی خرافات، کتنے نہ جانے فتنے، کتنے نہ جانے گناہ کا کام ہم کرتے. ہم اس سے تائب ہو، ہم اس سے بچیں، اللہ سے دعائیں کرتے اپنی بات کو ختم کرتے. یہ پاک پروردگارہ ہم تماموں کو حقیقی معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ محرم میں جو کچھ ہمارے بھائی لوگ کرتے ہیں، اللہ وہ کام ان سے کرنے سے اللہ ان کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کو نیک ہدایت نصیب عطا فرما. اللہ ہم تماموں کو نیک بنا. اللہ ہم تماموں کو متقی پرہیزگار بنا. اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم میں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ جو بھی جس ناحیے سے پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی گھر کو جانے سے پہلے ختم کر. پاک پروردگارہ تیرے پاک پاک نام، تیرے بلند و بالا صفات کا واسطہ دے کے اس ممبر رسول سے تجھ سے دعائیں کرتے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر. اللہ ہمیں حلال کی روزی نصیب عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں کہ جو بھی ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے. اللہ ہمیں کہ جو بھی ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرما. اللہ ہمارے نوجوان کو حلال کی روزی نصیب عطا فرما. اللہ ہر آنے والی آفت مصیبت سے اللہ مجھے آپ تماموں کو محفوظ و معمون رکھ دے. اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان توحید پرست گھر میں، اسپتال میں، جہاں بھی بیمار ہے، نوجوان، بزرگ، عورت، مرد، بچہ، جو بھی بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما. اللہ ہم تماموں کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ و معمون رکھ دے. اللہ ہمیں موسلا دار نفع بخش بارش نصیب عطا فرما. اور جہاں بھی بارش ہوئی ہے، اللہ نفع بخش بارش نصیب کر دے. بارش کے نقصانات سے ہم تماموں کو محفوظ و معمون رکھ لے. اللہ جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. پاک پروردگارہ تیرے پاک پاک نام، تیرے بلند و بالا صفات کا واسطہ دے کے اس ممبر رسول سے ہم دعائیں کرتے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ ہم پریشان ہیں، اللہ ہم سب پریشان ہیں، تیرے بندے تیرے گھر میں تجھ سے دعائیں کرتے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری پریشانیوں کو دور کر. پورے عالم کے لیے ہم دعا کرتے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے کہ اللہ پورے دنیا میں مسلمانوں کو امن سکون کا اللہ زندگی نصیب عطا فرما. اللہ ہمیں نیک بنا، اللہ ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا،
دیندار بنا، جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى جل وتم واكبر۔